بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في القرآن الكريم والفرقان الحميد: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا والساعة كهاتين، وكما قال عليه الصلاة والتسليم. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، ہم جس زمانے میں ایمان کے ساتھ موجود ہیں، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل اور کرم ہے، اور یہ اسلام کے حق ہونے کی علامت ہے. اور اسلام کے سچا ہونے کی علامت ہے کہ اس دور میں یا اس سے پہلے بھی جب سے اسلام عرب کی سرزمین پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پھیلا، اس وقت سے لے کر آج تک برابر باطل طاقتیں، باطل قوتیں اس سازش میں لگے ہوئے ہیں کہ کس طرح اسلام کو مٹایا جائے اور مسلمانوں کو ختم کیا جائے. ہر دور میں یہ کوششیں رہی. آج ہی علماء کی کانفرنس ابھی بھی چل رہی ہے دارالسلام کوئنس روڈ میں، بڑے بڑے علماء موجود ہیں. اس میں سے حالات حاضرہ پر علماء نے بڑی فکر والی باتیں کہی. اس میں سے ایک بہت بڑے عالم نے یہ بات کہی ہے جو ایجوکیشن کے تعلق سے تقریباً 40 اسکول وہ خود اپنے نگرانی سے چلاتے ہیں اور دنیا کے ایجوکیشن پالیسی کو مد نظر رکھیں گے. جو حال ہی میں یعنی بھی نیو ایجوکیشن پالیسی آئی ہے، اس کے ذریعے سے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کتنی بھیانک سازشیں ہیں اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا. اس میں سے ایک بات یہ کی ہے کہ آج کے دور میں ہماری اپنی نسلوں کو ایمان پر باقی رکھنا، ان کے ایمان کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے. ورنہ ایسی پالیسی لائی گئی ہے تعلیم کے اعتبار سے، نہ ماں باپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا ایمان جا رہا ہے، نہ بچے کو پتہ چلتا ہے، اور نہ ہی پڑھانے والے ٹیچرز کو پتہ چل سکتا ہے کہ اس کے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. اور لمبی تاریخی بات کہی اور
ترکی کی پوری تاریخ کو انہوں نے ذکر کیا اور بڑی لمبی گفتگو ہے، لیکن صرف مجھے اس میں سے یہ بات عرض کرنی ہے کہ ایمان کی حفاظت بڑی ضروری چیز ہے، اور اس زمانے میں اس کی بہت اہمیت اور بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ جیسے جیسے زمانہ قیامت کے قریب آتا جا رہا ہے، ویسے ویسے آزمائشوں کا بھی عروج ہو رہا ہے، فتنے بھی زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، اور اس سلسلے میں ہم کو قرآن اور حدیث سے رہنمائی چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے رہنمائی اللہ نے اپنے کلام میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث میں بیان کیا۔ ہم جب تک برائی کو نہیں پہچان سکتے اس سے بچ بھی نہیں سکتے، فتنوں کو جب تک ہم پہچان نہیں سکتے اس سے بچ بھی نہیں سکتے، اور قرب قیامت میں قیامت کے قریب تو ایسے فتنے آئیں گے کہ اس کو پہچاننا مشکل ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ دیندار حضرات بھی اس بات کو نہیں پہچان سکیں گے۔ حضرت نے تو یہ بات کہی کہ عالم صاحب نے کہ ان کے اعمال نامے میں 50 حج ہوں گے، لیکن وہ فتنوں کو پہچان کر اس سے نہیں بچ سکیں۔ تو اسی کے سلسلے میں ہماری یہ کوشش ہو رہی ہے کہ ہمارے اس تفسیر قرآن، درس قرآن کے پلیٹ فارم سے اسی موضوع پر قیامت کی جو علامتیں ہیں اور قیامت کے قریب جو فتنے ابھرنے والے ہیں ان کے بارے میں ہم قرآن اور حدیث سے ان باتوں کو پہچان کر ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت پڑھی، ان اللہ عندہ علم الساعہ، سورہ لقمان کی آخر آیت ہے، 21ویں پارے میں سورہ لقمان کی آخر آیت ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قیامت کے علامات سے متعلق بہت سی باتیں، یعنی اس میں تو اس کا تذکرہ تفصیلاً نہیں ہے لیکن احادیث میں تفصیلاً ہے۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ، کہ اللہ رب العزت کے پاس قیامت کا علم ہے، اور آگے 3 باتیں ذکر فرمائی، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور 2 باتیں اور، کل ملا کر 4، اور قیامت کا علم ملا کر 5 باتیں، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ۔ اللہ رب العزت کے پاس قیامت کا علم ہے، اور یہی بات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی کہ میرے پاس اس کا علم نہیں ہے۔ ایک حدیث ہے، جیسے ہم قرآن کریم کو، سورہ فاتحہ کو قرآن کریم کا خلاصہ کہتے ہیں، ام القرآن کہتے ہیں، یعنی قرآن کریم میں جو کچھ ہے وہ سورہ فاتحہ میں موجود ہے، خلاصہ قرآن ہے، اور ام القرآن اس کو کہا جاتا ہے۔ اور اس قرآن کریم کے خلاصے میں یعنی سورہ فاتحہ میں 3 باتیں بتائی گئی جو دین کا اہم جز ہے اور بنیادی پوائنٹ ہے۔ وہ 3 باتیں اسلام کی بنیاد ہیں اور سارے دین کا خلاصہ، بلکہ سارے قرآن اور سارے احادیث، ساری اگلی اور پچھلی تمام کتابوں، تورات، زبور، انجیل، سب کا خلاصہ ہے 3 باتیں۔ نمبر 1 توحید، الحمدللہ رب العالمین۔ نمبر 2 رسالت، الرحمن الرحیم۔ اور نمبر 3 آخرت، مالک یوم الدین۔ یہی 3 باتوں، 3 آیتیں، 3 آیتوں کا خلاصہ بعد کی 3 آیتیں، 6 آیتیں ہو گئی۔ لیکن محدث قرآن کریم کے قراء نے غیر المغضوب علیہم پر قرآن کریم کی آیت کا نشان تو نہیں ہے، لیکن اس کو بھی ایک آیت شمار کیا ہے۔
اس لیے کہ صحابہ سے یہی منقول ہوتا رہا ہے، لہٰذا اس لیے ان کو 7 آیات میں شمار کیا گیا۔ تو 3 آیتیں پہلے کی ہیں، الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، 3 آیتیں، اور بعد کی 3 آیتیں اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور بیچ میں ایک آیت رہ گئی ہے، وہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ مفسرین نے ذکر فرمایا ہے کہ ایاک نعبد پہلی 3 آیتوں کے ساتھ جوائنٹ ہوتا ہے اس کا مضمون، وہ ایاک نستعین بعد کی 3 آیتوں کے ساتھ اس کا مضمون میچ ہوتا ہے، متفق ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم کی اس سورہ فاتحہ کی تفسیر لمبی ہے، اس کو چھوڑتے ہوئے موضوع ہمارا قرآن کریم ام القرآن ہے۔ اس میں 3 اہم باتیں ذکر کی گئی ہیں، ایک توحید، دوسرا رسالت، اور تیسرا آخرت۔ توحید اللہ کو ایک ماننا، رسالت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا اور آپ کی باتوں پر عمل کرنا، آخرت یعنی قیامت کے دن پر ایمان رکھنا۔ اور قیامت کا دن، قیامت قائم ہوگی اور قیامت آئے گی، یہ بھی دین کی بنیادی باتوں میں سے ہے، تو وہی ہمارا موضوع ہے۔ تو ہم جو ہے قرآن کریم کی اس آیت کے بعد کہ اللہ رب العزت کے پاس قیامت کا علم ہے، ان اللہ عنده علم الساعہ، ہم حدیث کی طرف رخ کرتے ہیں، اور ساری احادیث میں اس حدیث کو جو میں آپ کے سامنے ذکر کرنے جا رہا ہوں، اس حدیث کو ام السنہ کہا جاتا ہے۔ جس طرح سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہتے ہیں، سارے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے، تو سارے احادیث کا خلاصہ یہ حدیث شریف ہے۔ اس حدیث کو ام السنہ کہا گیا ہے، تمام احادیث کی جڑ اور تمام احادیث کی بنیاد۔ وہ حدیث کیا ہے؟ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد اخبرني عن الاسلام۔ لمبی حدیث ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ واقعہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام کا ہے، یعنی آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے یہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر، کہ اچانک ایک آدمی نمودار ہوئی، شدید بیاض الثياب، جن کے کپڑے نہایت سفید، شدید سواد الشعر، ان کے بال انتہائی کالے، یعنی ایک اور روایت میں ہے حسن الوجہ، نہایت خوبصورت انسان تھے۔ اب 2 باتیں اس میں یہ بھی ہیں، ایک یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے آتے ہوئے اپنے کپڑوں کا خیال اس طرح رکھا ہے کہ بالکل صاف پاک کپڑے دھلے ہوئے،
علماء کی مجلس میں، بزرگوں کی مجلس میں حاضر ہونے کا بھی ادب ہے. شیخ کی مجلس میں جائیں، ہم بڑوں کی مجلس میں جائیں تو نہایت پاک صاف ہو کر جائیں. ایک حدیث میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا، بہت دور سے آیا، صحابی کا نام ذہن میں نہیں ہے. تو تمام قافلہ اترا اور سب لوگ جلدی جلدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ملنے کی خواہش کے ارادے سے فوراً دوڑے دوڑے آئے اور سیدھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملاقات. لیکن ایک صحابی تھے، انہوں نے جو ہے سفر سے آنے کے بعد انہوں نے اتر کر سب سے پہلے غسل کیا، صاف کپڑے پہنے اور نہایت اطمینان کے ساتھ، وقار کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے وقار کو، آپ کے انداز کو اللہ رب العزت نے پسند فرمایا. شدید و بیاض الثیاب، اس حدیث میں کپڑوں کا سفید ہونا بھی معلوم ہو رہا ہے اور ایک ادب بھی معلوم ہو رہا ہے کہ طالب علم کو، شاگرد کو اپنے استاد کے پاس، ایک مرید کو اپنے شیخ کے پاس کیسے جانا ہے، کیسے علم حاصل کرنے کے لیے، کوئی بات کرنے کے لیے، کسی سوال کے پوچھنے کے لیے کتنا ادب کرنا چاہیے. اور دوسری بات اس میں شدید و سواد الشعر، ان کے بال نہایت کالے ہیں. راوی روایت کرتے ہوئے تمام تفصیلات کو بیان اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ تو اجنبی ہیں، اور دوسرا ان کا آنے کا انداز یہ معلوم ہو رہا ہے کہ کہیں دور سے نہیں آئے. اس کی وضاحت بھی آگے آ رہی ہے. لا یرا علیہ اثر السفر، کہ اس شخص پر، اس آدمی پر سفر کے کوئی آثار نہیں ہے. کیونکہ سفر کے آثار یہ ہوتے ہیں کہ اگر کہیں دور سے آئے ہیں تو کپڑے گرد آلود ہوتے ہیں، بالوں میں کچھ غبار وغیرہ ہوتا ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ باہر سے نہیں ہے، باہر سے، دور سے نہیں آئے ہوئے نہیں، اور نہ محلے کے ہیں کہ ہم ان کو پہچان سکے. وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، نہ کوئی ہم میں سے کوئی پہچانتا کہ وہی فلاں صاحب ہیں کہ یہ آئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں. نہ سفر کا کوئی اثر ہے آپ پر، نہ جو ہے ہم میں سے کوئی پہچان. ایک روایت میں یہ بھی ہے فَنَظَرَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے کہ کون ہے یہ اچانک اس حالت میں اجنبی اچانک ایسے آئے ہیں. تو یہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے. اس بات کا اس میں اشارہ ہے کہ لوگ ان کو پہچانتے نہیں کہ کون ہے. تو معلوم ہوا کہ پوری مجلس میں کوئی ان کو پہچاننے والا نہیں ہے. اگر کوئی ہوتا تو مہمان کی طرف اشارہ کر دیتا کہ بھئی میں ان کو پہچانتا ہوں، ایسا بھی نہیں. اور دور سے بھی نہیں آئے ہیں کہ بھئی اگر دور سے آئے ہوتے تو اثر ہوتا سفر کا، معلوم ہوتا کہ گرد و غبار لگی ہوئی ہے، بال بکھرے ہوئے. اور ایک روایت میں ان کی داڑھی کے بعد نہایت سیاہ تھے. اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عام طور پر عرب کے لوگ اپنے سر کو ڈھانپ کر رکھتے تھے، عمامے سے، کپڑے سے، کسی چیز سے سر کو ڈھانپ کر رکھتے تھے، اور یہ سنت بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکسر القناع، ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو ڈھانپ کر رکھتے تھے. حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ صاحب آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے. ایک روایت میں ہے انہوں نے پوچھا آتی کا، کیا میں آپ کے پاس آ جاؤں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم. بلکہ ایک روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا انہیں آنے کے لیے جگہ دے دو، ادینوہ، انہیں آنے کے لیے جگہ دے دو. تو معلوم ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مجمع میں ان کے لیے راستہ بن گیا. آپ سیدھے آئے اور آپ کے پاس بیٹھ گئے. کس طرح بیٹھے؟ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں زانوں کے برابر آپ کے دونوں زانوں کو، یعنی دونوں گھٹنوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں گھٹنوں کے برابر کر دیا. یہ بھی یہاں سے معلوم ہوا کہ طالب علم کو استاد کے پاس کس طرح بیٹھنا چاہیے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ شیخ کے پاس، مرید کو، بڑوں بزرگوں کے پاس اپنے چھوٹوں کو کس طرح بیٹھنا چاہیے.
اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں گھٹنوں پر انہوں نے اپنا ہاتھ رکھ دیا. وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، انہوں دونوں نے ہاتھ، دونوں ہتھیلیوں کو انہوں نے اپنے گھٹنوں پر رکھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں پر رکھا. ایک دوسری حدیث ہے جس میں صاف صاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں گھٹنوں پر رکھنے کی بات آتی ہے کہ علی رکبتي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ علی رکبتي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی کے دونوں گھٹنوں پر انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ کو رکھ دیا. فَخِذَيْهِ، یہ جو عربی میں ہاں آتا ہے اس کو جو ہے لوٹایا گیا ہے، تو دونوں طرف یہ بات ہو سکتی ہے، دونوں طرف ضمیر لوٹ سکتی ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں گھٹنے، یا جو ہے ان کے خود وہ جو شخص آئے ہیں ان کے دونوں گھٹنوں کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے. اور انہوں نے کہا یا محمد، اے اللہ کے رسول. ایک دوسری روایت میں یا رسول اللہ اخبرنی عن الاسلام، اے اللہ کے حبیب ہمیں اسلام کے بارے میں بتائیے. ایک دوسری حدیث میں روایت میں حدثنی عن الاسلام، اے اللہ کے حبیب میرے لیے اسلام کے بارے میں بیان فرمائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور تو نماز قائم کر، زکوٰۃ ادا کر، رمضان مبارک کے روزے رکھ اور بیت اللہ کا حج کر اگر تجھے اس کے لیے سفر کی استطاعت. قال صدقت، اس آئے ہوئے شخص نے اس بات کی تصدیق کی، انہوں نے کہا کہ آپ نے درست فرمایا. فعجبنا له يسأل ويصدق، تو ہمیں تو اس شخص پر تعجب ہوا کہ سوال بھی کرتا ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے. انہوں نے تو یہ کہا اخبرنی، مجھے بتائیے کہ اسلام کیا ہے. حدثنی عن الاسلام، اخبرنی عن الاسلام، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا تو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سچ کہا. تو لوگوں کو تعجب ہوا کہ سوال بھی کر رہے ہیں اور سچ بھی بتا رہے ہیں کہ آپ تصدیق بھی کر رہے ہیں کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ خاموش رہے اور سمجھ گئے کہ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو اجازت نہیں ہے. پھر دوسرا انہوں نے سوال کیا قال فاخبرنی عن الایمان، اے اللہ کے حبیب مجھے بتائیے کہ ایمان کیا ہے. قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو یقین رکھے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر، اور اچھی اور بری تقدیر پر، کہ جو خیر یا شر کسی پر ہوتا ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے وارد ہوتا ہے. پھر انہوں نے کہا صدقتا، وہ شخص کہنے لگے آپ نے ٹھیک فرمایا. اب آپ کہیں گے کہ اسلام اور ایمان، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، یہ الگ موضوع ہے. اس پر اگر ہم جائیں گے تو ہماری جو قیامت، علامات قیامت کی بات ہے وہ رہ جائے گی. اصل بات ہم کو وہ بیان کرنی ہے اس تمام احادیث کے ذریعے سے. لیکن قرآن کریم سورہ حجرات میں قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، تو دیہات والوں نے کہا ہم لوگ ایمان لائے، تو اللہ نے کہا ایمان لائے نہ کہو بلکہ تم یہ کہو کہ تم اسلام لے آئے. اب لمبی تفصیل ہے کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، انشاءاللہ اگلے کسی موقع پر اس کو ذکر کیا جائے گا. تیسری بات انہوں نے سوال کیا فاخبرنی عن الاحسان، پھر انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی مجھے احسان کے بارے میں بتائیں، احسان کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کیفیت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو، بندگی کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو، یہ کیفیت تمہارے اندر پیدا نہیں ہو رہی ہے، تو کم از کم یہ کیفیت تو پیدا ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے ان تخش اللہ تعالی کہ تو اللہ سے ڈرے، ایک اور روایت میں ہے ان تعمل للہ کہ تو عمل کرے اللہ کے لیے یا محنت کرے اللہ کے لیے۔ یہ تین سوال انہوں نے کیے۔ اب یہ بھی لمبی تفصیل ہے کہ احسان کیا ہے، احسان کے بارے میں کیا ہے، ایمان، اسلام اور احسان، تین سوالات انہوں نے کیے۔ اور چوتھا سوال کیا جو ہمارے اس موضوع سے متعلق ہے، قال فاخبرنی عن الساعہ، پھر انہوں نے کہا مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے، قیامت کے بارے میں مجھے بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل مسئول عنہا بعلم من السائل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے قیامت کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ ایک روایت میں آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی خمس من الغیب لا یعلمہن الا ھو، یہ غیب کی ان 5 چیزوں میں سے ہے جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ غیب کی 5 چیزوں کے متعلق میں نے آیت پڑھی ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ آیت تلاوت فرمائی ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب یہ تھا کہ جو پوچھنے والا ہے اس سے زیادہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ بھی نہیں جانتا، یعنی تم بھی نہیں جانتے اور میں بھی نہیں جانتا۔ بے شک اللہ رب العزت ہی کے پاس قیامت کا علم ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ علم اس کا نہیں ہے تو پھر انہوں نے جو ہے 5واں سوال کیا اور کیا یہ سوال فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا، پھر اس شخص نے پوچھا، اس اجنبی آدمی نے، اے اللہ کے حبیب مجھے اس کی نشانیاں بتلا دیجیے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم أَن تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم دیکھو گے کہ نوکرانی اپنی مالکہ کو جنے گی، پیدا کرے گی۔ اکثر کے نزدیک اس کا مفہوم یہ ہے کہ اولاد ماں باپ پر حکومت کرے گی، گویا کہ ماں باپ نوکر ہوں گے اور اولاد جو ہے بادشاہ کی طرح، مالک کی طرح ان پر حکم چلائیں گے۔ اس میں بہت سارے محدثین نے خاص طور پر یہ ان تلد الامۃ، یہاں پر باندی کا لفظ آیا ہے، نوکرانی کا لفظ آیا ہے، ربتہا تو اس کی بیٹی، اس کی اولاد اس کی مالکہ کی طرح اس کے ساتھ حکم کرے گی، اس لیے کہ اکثر مرد لڑکوں میں ماں باپ کی اتنی عظمت عزت نہیں ہوتی جتنا بیٹی میں عزت ہوتی ہے، یعنی بیٹی میں عموماً بیٹی ماں باپ کی زیادہ فرما بردار ہوتی ہے۔ قیامت کی علامت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ فرمایا بیٹی بھی ماں پر حکم چلائے گی، بیٹی بھی ماں پر حکم چلائے گی، یعنی نوکرانی کی طرف اس کے ساتھ سلوک کرے گی۔ یہ قیامت کی علامتوں میں سے ہے، ورنہ عام طور پر بیٹیاں ماں باپ کا ادب کرنے والی ہوتی ہیں، اپنی آواز کو والدین کے سامنے پست کرنے والی ہوتی ہیں، اور لمبی بات ہے لیکن قیامت کی اس علامت کو ہم سر عام دیکھ رہے ہیں، کہیں دور کی اور کہیں کسی اور شہر کی بات نہیں، بلکہ ہمارے اس شہر میں پچھلے سال ہمارے اس شہر میں ایک مسلمان لڑکے نے اپنے بیوی کے ساتھ مل کر اپنی ماں کو گھر سے باہر پورے سامان کے ساتھ باہر، نیوز وغیرہ میں بہت دنوں تک اس کا چرچا رہا، ایک مسلمان عام طور سے دین کا علم نہ ہونے کی وجہ سے، آج یہی موضوع ہمارا اس بات پر کہ ہماری آنے والی نسلوں میں دین کی اہمیت نہیں ہے، دین کی شناخت نہیں ہے، اور دین کا رجحان اور دین کی طرف ختم ہوتا جا رہا ہے۔ آپ کو سن کر بڑا تعجب ہوگا،
لیکن جو نئے جنریشن اسکولوں سے پڑھ کر کالجوں سے پڑھ کر آ رہی ہے، ان میں دین کے بارے میں شک اور شبہ، یہاں تک کہ اعتراض ہے، یہاں تک کہ ڈاؤٹ ہے، اعتراض ہے۔ ایک تو معلوم نہ ہونا کہ بھئی ہمیں دین کا علم معلوم نہیں ہے، دوسرا معلوم ہونے کے بعد اس میں ڈاؤٹ فل ہونا، اور تیسرا یہ کہ یہ کیوں ہے، اس کا اعتراض کرنا، اسلام کے حکم پر اعتراض کرنا۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے، بہت ہی خطرناک بات ہے۔ بلکہ ایک عالم نے تو آج اسی مجلس میں، اسی کانفرنس میں کہا کہ بلکہ 80% مسلمان ہی اسلام کے احکام کے خلاف کمپلینٹ کر رہے ہیں، اعتراض کر رہے ہیں، ان کو ڈاؤٹ ہو رہا ہے۔ کہ حجاب پردے کی کیا ضرورت ہے، طلاق کا معاملہ کیا ہے، کہ بھئی 3 الفاظ طلاق کے نکال دیے تو بیوی علیحدہ ہو گئی، میں نے تو غصے میں کہہ دیا تھا۔ بھئی کوئی یہ بھی نہیں سوچتا کہ بھئی ایک بار کہنے سے جب پہلی مرتبہ نکاح ہوا تھا تب جو ہے ایک لفظ کہنے ہی سے تو نکاح جڑ گیا تھا، اس میں کون سا بڑا پہاڑ ٹوٹ گیا تھا۔ قاضی صاحب نے کہا تھا کیا آپ نے قبول کیا، انہوں نے کہا الحمدللہ، بس اسی پر، اس میں تو 3 مرتبہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس لفظ کے ساتھ نکاح کا عقد ہوا تھا اسی لفظ کے ساتھ نکاح کا ٹوٹ جانا کیوں سمجھ میں نہیں آتا۔ اس طرح اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں جو دی جا سکتی ہیں، صرف مجھے یہ بتانا مقصود ہے کہ علم کی کمی کی وجہ سے لوگوں میں دین کی طرف سے بے رغبتی، دین پر ڈاؤٹ اور دین اسلام کے احکام پر کوسچن اور شک اور شبہ پیدا ہو رہا ہے، جس کو دور کرنا ہماری اور آپ کی بلکہ ہر ایک انسان کی اپنی اپنی حیثیت کے موافق ضروری ہے۔ بادشاہ ہے تو رعایا کی ذمہ داری، گھر کا مالک ہے تو اپنے گھر کے افراد کی ذمہ داری، گاؤں کا محلے کا اچھا اثر اور رسوخ رکھنے والا آدمی ہے، اس کی بات چلتی ہے، ان سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے محلے والوں کو، اپنے ماتحتوں کو دین کی بات سمجھائیں، ورنہ قریب ہے کہ یہی لوگ دین سے پھر جائیں گے، مرتد ہو جائیں گے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کالج کی کتنی لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، کتنے لوگ لڑکے مرتد ہو رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ اسلام کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھئی کوئی بھی ہے دوستی کر کے نکاح کرنا کیا برا ہے، اسلام اور ایمان اور کفر کی کوئی تمیز ان کے پاس نہیں ہے، وہ ختم ہو چکی ہے۔ وہ کافر کو بھی اسلام ایک انسان سمجھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس کے ساتھ رہنا کون سی غلطی ہے۔ یہاں تک نوبت پہنچ چکی ہے۔ تو اس لیے ایمان اور اسلام کو پہچاننے کے لیے، ان شرور اور فتن سے بچنے کے لیے ان چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ تو الغرض یہ ایک بہت بڑی علامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ جو ہے، اب ماں باپ کی سرکشی کرنے والی اولاد ہو جائے۔ ان تلد الامۃ ربتہا، وہ آگے فرمایا وان تر الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون فی الدنیا، اور تم یہ دیکھو گے حفاظ، حافی کی جمع ہے، حافی اس کا سنگولر ہے، حافی کہتے ہیں ننگے پیر، عاری ننگے بدن، عورات اس کی جمع ہے، یعنی اس کا پلورل ہے۔ وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، تم دیکھو گے کہ ننگے پاؤں، ننگے بدن، العالی محتاج، رعاء الشاء، شاۃ کی جمع ہے، شاۃ کہتے ہیں بکری کو، بکریاں چرانے والے ننگے بدن، ننگے پیر، اونچی اونچی عمارتوں کے بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے، کمپٹیشن کریں گے۔ کسی نے یہ بتایا تھا کہ برج الخلیفہ کا معمار جو ہے اصل میں بکریاں چرانے والا تھا۔ ایک حدیث کی تشریح میں کسی نے بتایا تھا، شاید ایک بڑے عالم تھے یا کوئی بڑے
جو ہے فلاسفر کوئی بڑے آدمی تھے، انہوں نے بتایا تھا کہ میری یہ تحقیق ہے، واللہ عالم، اللہ جانتا ہے، لیکن یہ بات عرب کے جزیرے میں خصوصاً دبئی جیسے ملکوں میں یہ بات اس حدیث کی وضاحت ہو چکی ہے. بہت سارے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ صورت عالم عرب میں پیش آ چکی ہے بہت پہلے، اور کسی نے اس واقعے کو بھی ذکر کیا کہ اس وقت وہ وہاں موجود تھے، ایک نئی بلڈنگ تھی، کچھ ہی دن بنائے ہوئے تھے، اس کی ڈیمولیشن ہو رہی تھی، اس کو گرایا جا رہا تھا. انہوں نے پوچھا تھا کہ بھئی یہ تو نئی بلڈنگ ہے، ارے قریب میں ہی بنی ہوگی، اتنی زیادہ پرانی بھی نہیں ہے، یہ کیوں ڈیمولش کی جا رہی ہے؟ تو اس آدمی کا جواب تھا کہ آگے لمبی اس سے بلڈنگ بن گئی ہے، تو لہذا اس کو بنا کر اس سے بڑی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ صورتحال آج عالم عرب میں موجود ہے، بلکہ 100% موجود ہے، 100% موجود ہے. ان جزائر میں جہاں پانی ہے تو اس پر زمین بنائی جا رہی ہے باقاعدہ، اور اس میں نشان بنے ہوئے ہیں، ڈیزائن بنے ہوئے ہیں، کھجور کا درخت بنا ہوا ہے، اور اس میں جو ہے بڑی بڑی عمارتیں بنائی جا رہی ہیں، اور اس پر فخر کیا جانے لگے گا. ہاں کہ یہ قیامت کی علامتوں میں سے. اب ان کو ذکر کرنے کے بعد میں یہ بتاؤں گا کہ قیامت کی علامات سے مراد علامات کبریٰ، علامات صغریٰ ہیں، الگ الگ ہیں، تو ان کی کیا ترتیب ہے اور ان کی کیا حالت ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو 5واں سوال کیا، اللہ کے رسول ومن اصحاب الشاء الحفاة الجیاع العالتی، اللہ کے رسول یہ بکریاں چرانے والے برہنہ پیر بھوکے تندرست یہ کون لوگ ہیں؟ ایک حدیث میں وضاحت آ گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال العرب، یہ وہ عرب لوگ ہیں. اور عرب کی یہ حالت کہاں، پہلے تیل کے نکلنے سے پہلے اس کی کیا حالت تھی، اور تیل کے برآمد ہونے کے بعد اس کی کہاں سے کہاں پہنچ ہو گئی ہے، یہ علامات ظاہر ہو چکی ہیں. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود آمد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا بھی خود قیامت کی علامت ہے. یعنی آخر زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، مبعوث ہوئے ہیں، تو یہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت اس طرح. یہ بہت کم زمان، میرے اور قیامت کے درمیان بہت کم زمان. پھر اس حدیث کو جو ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پورا کرتے ہیں. ثم انطلقا، پھر وہ شخص چلے گئے. فلبثت مليا، متردد سا رہا. یا میرے ذہن میں یہ سوال الجھتا ہے کہ کون ہے؟ اجنبی شخص ہے، سفر کا کوئی اثر ان پر نہیں ہے، اور ہم میں سے کوئی پہچانتا نہیں. سوال بھی کرتے ہیں اور خود تصدیق بھی کرتے ہیں. ایک اور حدیث میں ہے کہ اس کے 2-3 دن کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، اور پھر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے جواب دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پارٹنرشپ میں ایک دکان کھولی تھی. ایک صحابی ایک دن دکان میں بیٹھتے تھے، اور اللہ کے نبی کی صحبت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دکان میں بیٹھتے تھے تو وہ صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتے تھے. تو کوئی بھی صحابی تجارت اور اپنے وسائل سے خالی بھی نہیں ہے. بہت سے لوگ ایمان و یقین پر بات کرتے ہیں، اگر وسائل کے بغیر بات کرتے ہیں تو قرآن و حدیث کے خلاف ہے. اگر کوئی آدمی وسیلہ اختیار کیے بغیر اللہ پر توکل کرتا ہے تو اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے. کیونکہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، نبیوں کے بعد سب سے افضل بشر حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنانے کے بعد اپنے کپڑوں کی تجارت کی پوٹلی لے کر، اپنے کپڑوں کو لے کر تجارت کے لیے نکلنے لگے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ اگر تجارت کے لیے چلے جائیں تو خلافت کو کون سنبھالے گا؟ تو بیت المال سے آپ کا وظیفہ مقرر ہو.
اور اس کی حکمتیں بڑی ہیں، اور خود کمانا، تجارت کرنا اس کی فضیلت ہے، یہ لمبا عنوان ہے۔ اس کو چھوڑتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یا عمر اتدری من السائل، کیا تم جانتے ہو کہ کون سوال کرنے آئے تھے؟ سائل کون تھے؟ یہ جو آدمی آئے تھے وہ کون تھے؟ کیا تم جانتے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، قلت اللہ و رسول عالم، میں نے کہا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ یہ عام صحابہ کا معمول تھا کہ آپ جانتے ہیں اور اللہ جانتے ہیں، یہ کہا کرتے تھے ادب کے لحاظ سے، بہت زیادہ ادب کے لحاظ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ، یہ جبرائیل تھے، یہ حضرت جبرائیل تھے جو تمہارا دین تمہیں سکھانے کے لیے آئے تھے۔ عموماً حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی تھے، بہت خوبصورت تھے، ان کی شکل میں آیا کرتے تھے، لیکن ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ جاءنی قط الا وانا عارفہ، میں حضرت جبرائیل کو جب بھی وہ آتے میں پہچان جاتا تھا، لیکن اس مرتبہ نہیں پہچانتا۔ جب سوال کیا تو اس وقت تو پہچانا، جب قیامت کا سوال آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، تب یہ فرمایا کہ بھئی پوچھنے والے سے زیادہ جس کو پوچھا جا رہا ہے وہ بھی نہیں جانتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بڑا تعجب ہوا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حضرت جبرائیل تھے جو دین کو سکھانے کے لیے آئے تھے۔ ایک اور حدیث میں ہے اراد ان تعلموا اذ لم تسألوا، کہ جبرائیل علیہ السلام اس لیے آئے تھے، انہوں نے چاہا تھا کہ تم وہ چیزیں جان لو جن کے بارے میں تم نے سوال نہیں کیا، یعنی دین کی بعض حقیقتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں تمہیں سوال کرنا چاہیے تھا لیکن تم نے نہیں کیا۔ اس لیے ہم نے بھی اس مجلس کے بعد سوال اور جواب کے سیشن کو رکھا ہے 10 منٹ کے ساتھ۔ ایک آدمی سوال کیے بغیر زندگی پر نماز پڑھتا رہتا ہے، اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے یا سننا ہے۔ ایک حدیث میں آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی 50 سال نماز پڑھتا ہے لیکن نہ اس کا رکوع صحیح ہوتا نہ سجدہ صحیح ہوتا، حالانکہ ایک موبائل کے خریدنے کے لیے 10 آدمیوں سے ضرور پوچھتے ہیں، ایک جائیداد زمین خریدنے کے لیے 500 آدمیوں سے ضرور ہم پوچھ لیتے ہیں، ایک جوڑا خریدنے کے لیے 50 آدمیوں سے ضرور ہم پوچھ لیتے ہیں کہ بھئی کہاں سستا ملے گا، کہاں آفر میں ہے، کہاں شرٹ لے تو پینٹ فری ملے گا اور کہاں پینٹ لیں گے تو شرٹ فری ملے گا۔ یہ 50 لوگوں سے ضرور پوچھ لیتے ہیں، اور یہ بھی پوچھ لیتے ہیں کہ سیدھے پیر کا جوتا لیں گے تو بائیں پیر کا فری کہاں ملے گا۔ لیکن دین کے بارے میں ہم نہیں پوچھتے، پوچھنے میں شرم آتی ہے کہ بھئی میں اتنا بڑا آدمی امام صاحب کو جا کر پوچھا تو امام صاحب سمجھیں گے اسے یہ بھی نہیں آتا کیا؟ اگر امام صاحب ایسا سمجھے کہ اسے یہ بھی نہیں آتا کیا تو ان کو کچھ نہیں آئے گا۔ اگر امام صاحب یا جس سے سوال کیا جائے وہ یہ سوچے کہ ان کو کیا یہ بھی نہیں آتا کیا، اگر ان کے دل میں خیال آیا تو وہ بھی یہ ہے کہ ان کے دل میں یہ خیال آنا غلط ہے، اس لیے کہ ہر چیز کا علم ہر ایک کو نہیں ہوتا، اور بعض باتیں یاد ہونے کے باوجود اللہ رب العزت ذہن سے ہٹا دیتے ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت ہی عالم الغیب ہے اور اللہ رب العزت ہی سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ اور یہ اللہ رب العزت کا گویا کہ معمول ہے کہ اللہ رب العزت ذہن سے چیزوں کو ہٹاتے رہتے ہیں تاکہ انسان سکون کی زندگی گزارے، ورنہ باپ کے مرنے کا غم اگر تازہ رہے ذہن میں تو ہمیشہ اس کی زندگی جہنم بن جائے۔ تو الغرض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو باتیں تم نے سوال میں نہیں کی تھی ان کے سوال کے ذریعے سے تمہیں بتانے کے لیے وہ آئے تھے، کأنہ یعلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف ہیں، یعنی آپ کے مرتبے سے
ان کے بیٹھنے کے انداز سے، ان کے ادب سے یہ معلوم ہوا کہ وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو، آپ کی شان کو وہ پہچانتے ہیں۔ یہ اہم ترین باتیں تھیں۔ اب علامات قیامت میں سے 2 علامتیں یہاں پر بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1 ان تلد الامۃ ربتها، اور دوسرا وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان۔ قیامت کی علامتیں ایک علامات بعیدہ ہیں اور ایک علامات متوسطہ ہیں۔ علامات بعیدہ جیسا میں نے کہا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا بھی علامت ہے قیامت کی، اور وہ گزر چکی۔ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا بھی قیامت کی علامتوں میں سے تھا، اور وہ بھی گزر چکا، اور بہت ساری چیزیں گزر چکی۔ ان کو علامات بعیدہ کہا جاتا ہے۔ اور علامات متوسطہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں یا اب تک چل رہی ہیں اور قیامت تک چلی ہیں، بہت ساری علامتیں۔ اور علامات میں سے چھوٹی علامتیں اور ہیں اور بڑی علامتیں اور ہیں، علامات صغرا اور ہیں، علامات کبریٰ اور ہیں۔ علامات صغرا چھوٹی علامتیں جیسے کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا، شراب کا عام ہو جانا، زنا کا ہونا، ایسی 80 علامتیں علماء محدثین نے لکھی، 80 سے زیادہ علامتیں علماء نے لکھی۔ علامات وہ جو کبریٰ کہلاتی ہیں، بالکل قیامت کے قریب ہوگی، بہت زیادہ زمانہ نہ ہوگا، وہ حضرت مہدی کے آنے کے بعد، ظہور ہونے کے بعد، حضرت مہدی کے ظاہر ہو جانے کے بعد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دجال کا آنا، آگ کا خروج ہونا، دابۃ الارض جانور کا زمین سے نکلنا، 3 جگہ پر زمین کا دھس جانا، اور اسی طرح مغرب کی طرف سے سورج کا طلوع ہو جانا۔ مغرب جہاں سے سورج نکلتا ہے، مشرق جہاں ڈوبتا ہے، یہ ہے۔ لیکن کل قیامت کے قریب مشرق سے نکلے گا اور مغرب میں ڈوب جائے گا۔ میں نے الٹا کہا شاید پہلے، تو مشرق سے نکلے گا اور مغرب کی طرف، اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اور یہ جو علامتیں چھوٹی ہیں، بہت ساری ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، شق قمر، صحابہ کی وفات، بیت المقدس کا فتح، طاعون کا ہونا، فتنوں کا کثرت سے ظہور ہونا، جنگ صفین کا ہونا، خروج خوارج کا ظہور ہونا، جھوٹے مدعیان نبوت جیسے مسیلمہ کذاب اور بہت سارے نبی ہونے کے دعویٰ کرتے ہوئے، اور اسی طرح حجاز سے آگ کا نکلنا، ترکوں کی جنگ، خوشحالی سے عیش پرستی کی طرف عام ہو جانا، لوگوں کا قتل و غارت گری میں کثرت سے اپنے آپ کو ملوث کرنا، امانت کا دلوں سے اٹھ جانا، گزشتہ قوموں کی اندھی تقلید کرنا، باندی کا آقا کا جننا، اور اسی طرح بے حیائی کا عام ہو جانا، کم حیثیت والے چرواہے اونچی اونچی عمارتیں کے بنانا، خاص اور بڑے لوگوں کی بندگی اور تجارت کا خوب عام ہو جانا، اور تاجروں کا منڈیوں پر قبضہ کرنا، جھوٹی گواہی دینا، حق بات کو چھپانا، جہالت کا عام ہو جانا، قتل کا عام ہونا، خطا رحمی، رشتوں کو توڑنا، پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی، حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر انسانوں کا زندگی گزارنا، زکوٰۃ کو ٹیکس اور بوجھ سمجھ کر دینا، دنیاوی مفادات کے لیے علم حاصل کرنا، بیوی کی فرما برداری اور ماں کی نافرمانی کرنا، دوستوں سے قریب ہونا اور والدین سے، ماں باپ سے دور ہونا، دوست سے محبت ہے، باپ سے نفرت ہے، مسجدوں میں شور و غل کا ہونا، قبیلوں پر فاسقوں کی سرداری بلکہ ملکوں پر بے وقوفوں کا حاکم بن جانا۔ کسی نے کہا کہ دو لوگ جو ہے ہمارے ملک کو چلا رہے ہیں، ایک ٹکلا ہے اور دوسرا پگلا ہے۔ سب سے گھٹیا شخص کا قوم کا لیڈر بن جانا، علامات قیامت میں سے لوگوں کا ڈر کی وجہ سے عزت کرنا۔ مصیبت ہے بھی، آدمی سے تعلق نہیں رکھے تو کہاں
ہم کو جو ہے شر پہنچائے گا، یہ بھی علامت ہے۔ قیامت کے قریب مساجد کا بہت زیادہ آرائش، زیبائش، سنوارنا، دیکھنا کہ اتنی بڑی دبئی کی مسجدیں دیکھی ہوں گی کہ کتنی اس میں جو ہے لائٹنگ اور فلاں فلاں بہت ساری چیزیں آپ نے دیکھی ہوں گی، اس کا ذکر بیجا ہے۔ قیامت کے قریب بہت زیادہ بجلی کا گرنا، تحریر و کتابت کا عام ہو جانا، قرآن کے سوداگر ہو جانا، قاریوں کی کثرت، علماء کی قلت کا ہو جانا، کم علم والوں کے پاس علم حاصل کرنا، یہ تو بہت زیادہ ہے۔ پروفیسر، ڈاکٹر، انجینئر، یہ جتنے انجینئر، ڈاکٹر، پروفیسر ہیں سب کیا کر رہے ہیں؟ یوٹیوب پر قرآن کریم کی تفسیر کر رہے ہیں، حدیث بیان کر رہے ہیں، لوگ لاکھوں ویورز ہیں اور فلاں فلاں فلاں۔ اس میں سے ایک آدمی سے کسی نے سوال کیا، بھائی حرام اور مکروہ میں کیا فرق ہے؟ آپ جا کر دیکھ لیں، ایڈوکیٹ نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، تو آپ جا کر دیکھ لیں تو وہ کہہ رہا ہے کہ حرام سے بڑا گناہ مکروہ ہے، اور مکروہ بہت بڑا حرام۔ آپ دیکھ لیں، سچ کریں، کوئی ایڈوکیٹ کو اس سے ہی حاصل کر رہا ہے، کوئی ڈاکٹر سے۔ بھئی ہماری بات تو یہ ہے کہ ڈاکٹر حکیم کی بات آئے تو ہم اپنا سر جھکا لیتے کہ یہ ہمارا علم نہیں ہے، علم حکیم صاحب کے پاس جائے۔ اب وہ بھی غلطی ہو گئی ہے، حالانکہ جس آدمی کو جو چیز معلوم نہیں ہے، اس کا معلوم نہیں ہے بولنا بھی غلطی ہو گئی ہے۔ ایک بات طب نبوی میں آ گئی، میں نے کہا کہ اس شربت کا، اس جڑی بوٹی کا نام مجھے معلوم نہیں ہے، حکیم صاحب سے پوچھ کر بولتا ہوں، تو ان کو غصہ آ گیا، معلوم رکھلے کو نہیں بول رہے ہیں حضرت۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں، مسجد نبوی میں ساری زندگی گزاری ہے، موطا امام مالک حدیث کی کتاب لکھی ہے، بخاری سے پہلے وہی حدیث کی کتاب سب سے زیادہ صحیح سمجھی جاتی تھی، مدینہ میں ساری زندگی اس طرح گزاری ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر بیٹھ کر انہوں نے حدیث کا درس دیا ہے۔ ایک جماعت آئی، ایک لوگ آئے کئی دور سے سفر کر کے، انہوں نے سوال کیا تو پوچھا کہ مجھے معلوم نہیں ہے، پوچھنے پر جواب دیا امام مالک نے مجھے معلوم نہیں ہے۔ انہوں نے کہا میں اتنی دور سے سفر کر کے آیا ہوں اور آپ کہہ رہے ہیں معلوم نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جو بات مجھے معلوم نہیں ہے وہ معلوم نہیں ہے۔ ایک مجلس میں ان سے 100 سوال کیے گئے، 100 میں کہا لا ادری، مجھے معلوم نہیں ہے۔ تو جو لوگ جن کو معلوم ہی نہیں ہے وہ اگر معلوم ہونے، اذا قصد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، اگر معاملہ اس کے غیر اہل کے پاس، یعنی جس کا وہ اہل نہیں ہے، اس کو وہ معاملہ سپرد کیا جائے تو قیامت کا انتظار کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مسلم شریف کی حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، انشاءاللہ اگلے سیشن میں اس کا ذکر میں کروں گا، اس میں کون ہے اور کیا ہے، اسی بات پر کہ وہ جو لوگ جو ہے کم علموں کے پاس علم حاصل کرنے جائیں گے، فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَيُضِلُّوا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، وَأَضَلُّوا، اور گمراہ کریں۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، یہ سب تمام کی تمام ایسی ہیں جو بالکل قیامت کی علامت میں سے علامات صغریٰ، یعنی کم، جس میں فتنہ کم ہوتا ہے، شر کم ہوتا ہے، ویسی علامات ہیں جن کو علامات صغریٰ کہا گیا ہے۔ اور علامات کبریٰ وہ علامتیں جو بڑی بڑی ہوں گی، یعنی کہ جس کے بعد فوراً قیامت آ جائے گی، وہ دجال کا خروج ہوگا، اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، آسمان سے اترنا، اور اسی طرح کعبۃ اللہ شریف کا ڈھایا جانا، کعبۃ اللہ شریف کا ڈھایا جانا، اور اسی طرح ایک جانور کا نکلنا جو زمین سے نکلے گا، اور سورج کا مغرب کی طرف سے نکلنا، یہ وہ علامتیں ہوں گی جو بڑی بڑی ہوں گی، جن کے بعد بالکل ہی فوراً قیامت واقع ہو جائے گی۔ انشاءاللہ اس کے بعد اگلے قیامت کی علامتوں میں سے ان فتنوں کا اور ان باتوں کا ذکر ہوگا
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ ہر حدیث کی کتاب میں، تفسیر ابن کثیر سے لے کر حدیث کی تفسیر، اس میں سے لے کر ہر حدیث کی کتاب میں ابواب الفتن، اشراط الساعہ، فتنوں کا باب اور قیامت کی علامتیں ہر محدثین نے حدیثیں جمع کر کے ذکر کی ہیں۔ ان علامتوں کو پہچاننا چاہیے۔ اب اگر سوال ہوگا قیامت تو آنی ہی ہے، پہلے ہم کو معلوم کر کے کیا فائدہ؟ جواب یہ ہے کہ ایک آدمی کو معلوم ہے کہ وہاں پر کھائی ہے، وہ گزرتا ہے تو کس طرح گزرے گا۔ ایک آدمی کو معلوم اچانک ہوا کہ بھئی وہاں پر کھائی ہے، تو اس آدمی کی سچویشن کیا ہوگی اور اس آدمی کی سچویشن کیا ہوگی جو پہلے سے جانتا ہوگا۔ یہی یہ فرق ہے کہ اچانک جاننے سے آدمی اس سے بچنا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے قیامت کی علامتیں ہمیں پہلے ہی بتا کر ہم کو خبردار کر دیا تاکہ ہم اس کی تیاری کر لیں، اس سے بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔